عام حالات میں قبلہ رخ کھڑے ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جہاں خاص طور پر نماز سکھائی تھی، اس سے فرمایا کہ دیکھو اچھے انداز میں وضو کرو پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اب دوسرا مسئلہ اٹھتا ہے، بندہ سواری میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے یا ٹرین میں ہے یا جہاں کہیں بھی کیا ہے سفر میں ہے، تو اس کے لیے کیسے قبلہ رخ تلاش کرنا، قبلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اس حیثیت سے سب سے پہلے اگر وہ فرض نماز ہے تو اس کے لیے قبلہ تلاش کر کے شروع کر دینا، پھر سواری جدھر پلٹے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل خود اونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، اس وقت بغیر کسی قبلے کے شروع کر لیتے، اور اس معاملے میں اس وقت اس آیت سے دلیل پکڑی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی مڑو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چہرہ ہے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہونا سب سے پہلے فرائض میں عام حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مسافر ہو، جہاز میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو یا کوئی اور ایسی سواری جن کو ہم نہیں جانتے، تو اس وقت اس کے اوپر شروع کرتے وقت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاہے کدھر بھی پلٹے، کدھر بھی رخ کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہو سا۔ اور تیسری بات، اگر اس وقت نوافل ادا کرنے والا ہو تو اس وقت وہ باقاعدہ طور پر اپنی نماز ایسے ہی شروع کر سکتا ہے، اور قبلہ اس کے لیے وہی ہوگا جو اس آیت میں فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو یہ تین باتیں آ گئی قبلے کی طرف کھڑے ہونے کے سلسلے میں۔ تو ایک انسان کو نارمل حالت میں سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت قبلہ تلاش کرنا اور قبلہ رخ کھڑے ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اس کے بعد نماز کی کیفیت میں یہ بات ہے کہ اگر بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو رکوع اور سجدہ کیسے کیا جائے، کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں شیخ البانی فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشارے سے ادا کرتے، ہاں رکوع کی بنسبت سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکتے۔ تو معلوم ہوا کہ رکوع میں تھوڑا جھکنا اور اس سے زیادہ سجدے میں جھکنا، یہ دراصل کیا ہے، مسند احمد کی روایت میں یہ تفصیل آئی ہے، ترمذی میں بھی یہ تفصیل آئی ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اتر آتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی ہیں پہلے، یہ دراصل نوافل کے سلسلے میں ہیں۔ اگر آپ فرض نماز ادا کرنا ہے اور موقع ہے اتر کے پڑھ لینے کا تو اتر کے پڑھنا ضروری ہے، اور قبلہ رخ اپنے آپ کو لے لینا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے چار باتیں واضح طور پر بات میں سمجھ میں آ گئی۔ ایک پہلا وہ ہے جو عام حالات میں انسان نماز کی ابتدا کیسے کرے، اسے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، یہ واجب ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، انسان نوافل اگر ادا کرنا چاہے تو اس وقت بھی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے عام حالات میں، لیکن اگر وہ سواری پر ہو تو قبلہ تلاش کر کے شروع کر دے، پھر اس کے بعد سواری جیسے چاہے پلٹتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ اگر فرض نماز ہے لیکن وہ سواری پہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جیسے نفل کے لیے ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ فرض نماز پڑھنے کے سلسلے میں سواری سے اتر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اللہ کے رسول سواری پر سے اترتے، قبلہ رخ ہوتے اور اس میں نماز پڑھتے۔ اب دو باتیں واضح ہو گئی، سواری جب اونٹ یا گھوڑے کی ہو تو انسان جہاں چاہے اتر سکتا ہے اور وہاں ادا کر سکتا ہے فرض نماز کے لیے۔ نوافل سواری پر بھی اللہ کے رسول نے ادا کیا ہے، لیکن اب ہمارے حالات میں سواری جو ہوتی ہے عمومی طور پر اگر کار وغیرہ ہے تو ہم بھی اپنی کار ہے کھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر ہوائی جہاز ہے ٹرین ہے تو وہاں پر یہی مسئلہ ہوگا جیسے سواری پر ادا کرنے کا مسئلہ ہوگا۔ تو وہاں پر فرض نماز ہو تو آپ قبلہ متعین کر کے شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد جیسے چاہے ٹرین پلٹے یا اگر ہوائی جہاز پلٹے، اس معاملے میں کوئی مضائقہ نہیں۔